چائنا نے ایسا فلائنگ بوٹ بنا دیا ہے جس نے امریکہ سمیت پوری دنیا کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ یہ ہے AG-600 کنلونگ، دنیا کا سب سے بڑا ایمفیبیس ایئر کرافٹ جو ہوا میں اڑتا ہے، سمندر پہ تیرتا ہے، اور اس کا مشن صرف ریسکیو دکھانے کا ہے، لیکن اصل میں یہ ساؤتھ چائنا سی سے لے کے انڈین اوشن تک بیجنگ کا سمندری ہاک بن چکا ہے۔ یہ فلائنگ بوٹ خود ایک چلتا پھرتا رن وے ہے۔ جہاں رن وے نہیں بنتا وہاں بس پانی ہی کافی ہے، اور جب بات جیو پولیٹکس کی ہو تو یہ ایک سمپل مشین نہیں، ایک خاموش سازش ہے جو پورے انڈو پیسیفک میں نیول بیلنس کو ہلانے کے لیے کافی ہے۔ AG-600 کنلونگ آفیشلی ایک ریسکیو اور فائر فائٹ ایئر کرافٹ ہے، پر اس کے ڈائمنشنز اور ڈیزائن دیکھ کے ہی ایکسپرٹس سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سمپل سول ایسٹ نہیں۔ اس کے 38 میٹر ونگ سپین ہیں جو بوئنگ 737 سے بھی بڑے ہیں، 53 ٹنز کا میکسیمم ٹیک آف ویٹ ہے، اور 3 میٹر تک کی اوشن ویوز میں سموتھ لینڈنگ کر سکتا ہے۔ اس کی رینج 4500 کلومیٹر ہے، یعنی چائنا کے مین لینڈ سے ساؤتھ چائنا سی کے ریموٹ ڈسپیوٹڈ ریفز تک بنا کسی ریفیول کے آ جا سکتا ہے۔ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ اور دا ڈپلومیٹ جیسے ٹرسٹڈ ڈیفینس سورس کھل کے لکھتے ہیں کہ یہ ایمفیبیس پلین ڈوئل یوز ہے، سول اور ملٹری دونوں کے لیے۔ مطلب نام تو ریسکیو کا ہے، لیکن اصل میں چائنا کے گرے زون وارفیئر ٹول کٹ کا ایک ہڈن ویپن ہے۔ اب اس کا سب سے بڑا میدان ہے ساؤتھ چائنا سی۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں بیجنگ نے پچھلے 15 سالوں میں چھوٹی چھوٹی ریفز اور سینڈ بارز کو آرٹیفیشل آئی لینڈز میں بدل دیا۔ CSIS کا AMTI ٹریکر بتاتا ہے کہ 3200 ایکڑ سے زیادہ ریکلیمڈ لینڈ پر چائنا نے منی رن ویز، رڈار پوسٹز اور میزائل سسٹمز لگا دیے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ ہر چھوٹی ریف پہ پرماننٹ رن وے بنانا فیسیبل نہیں، یہیں پر AG-600 کا کام آتا ہے۔ کوئی بھی ریف ہو، بس پانی ہو تو وہاں یہ لینڈ ہو جائے گا۔ ٹروپس، فیول، رڈارز اور سینسرز ڈائریکٹ سپلائی ہو جائیں گے۔ ایمرجنسی ایویکویشن، کوئک ری انفورسمنٹ، اس سے سب پاسبل ہے۔ یہ ایک سائلنٹ انویژن ہے، کبھی ریسکیو ڈرل، کبھی میری ٹائم ایکسرسائز، اور کبھی سرچ اینڈ ریسکیو کے نام پہ، پر اصل میں نیول پریزنس کنسولیڈیٹ ہو رہی ہے۔ ساؤتھ چائنا سی میں آلریڈی میری ٹائم ملیٹیا جیسی فشنگ فلیٹس، سپائنگ اور بلاکیڈز میں یوز ہوتے ہیں۔ اب AG-600 سے یہ کام اور سموتھ ہو جائے گا۔ RAND کارپوریشن کے اکارڈنگ گرے زون وارفیئر وہ ہوتی ہے جہاں پورا وار ڈکلیئر نہیں ہوتا، لیکن اوپوننٹ کو ویکن کر دیا جاتا ہے۔ چائنا AG-600 کو اسی ڈاکٹرین میں فٹ کر رہا ہے۔ ایک دن ریسکیو ڈرل، دوسرے دن سپلائی رن، پر جب ضرورت پڑے تو سولجرز اور سپائنگ ایکوپمنٹ بھی اتار سکتا ہے۔ US نیوی کے لیے ساؤتھ چائنا سی پہلے ہی سب سے بڑا فلیش پوائنٹ ہے۔ فریڈم آف نیویگیشن آپریشنز چل رہے ہیں، جاپان اور فلیپینز کے ساتھ آئی لینڈ ڈسپیوٹس چل رہے ہیں، پر ایمفیبیس ایئر کرافٹ ان بلاکیڈز کو ایزیلی بائی پاس کر دیتے ہیں۔ جاپان کوسٹ گارڈ اور فلیپینز نیوی نے رپورٹ کیا ہے کہ چائنیز ایئر کرافٹس اور شپس کبھی کبھی رڈار پہ سول شو کرتے ہیں، پر اصل میں سرویلنس کرتے رہتے ہیں۔ AG-600 سے چائنا کو یہ ایڈوانٹیج مل گیا کہ وہ ریموٹ ریفز پہ بھی کوئک پریزنس دکھا سکتا ہے بنا کسی پرماننٹ رن وے انفراسٹرکچر کے۔ یہ صرف ساؤتھ چائنا سی تک سیمت نہیں، AG-600 جیسے ٹولز کا انڈائریکٹ امپیکٹ انڈیا پر بھی ہوگا۔ بے آف بنگال کے چوک پوائنٹس، ملاکا اسٹریٹ کے آس پاس چائنا آلریڈی میانمار پورٹس اور سری لنکا پورٹس کے فٹ ہولڈ بنا رہا ہے۔ AG-600 سے وہ سرویلنس اور ایمرجنسی ٹروپ ڈپلائمنٹ انڈمان کے قریب بھی کر سکتا ہے۔ انڈیا کے پاس ابھی کوئی ماڈرن ایمفیبیس ایئر کرافٹ نہیں جو ایسے ہائیبرڈ مشن ہینڈل کر سکے۔ IDSA اور ORF جیسی انڈین تھنک ٹینکس بار بار لکھتے ہیں کہ انڈیا کی آئی لینڈ چینز کو اسٹرانگر ایریل اینڈ ایمفیبیس کور چاہیے۔ جب کوئی چائنیز AG-600 بے آف بنگال میں دیکھے گا، چائنا کہہ سکتا ہے کہ ہم تو ریسکیو ایکسرسائز کر رہے ہیں، پر اصل میں وہ اسمگلنگ روٹس یا سب میرین ٹریفکنگ بھی مانیٹر کر سکتا ہے۔ یہ وہی ڈاکٹرین ہے جو ورلڈ وار سیکنڈ میں US نیوی نے آئی لینڈ ہوپنگ کے لیے یوز کی تھی، اور اب بیجنگ اس کو اپنے ورژن میں ٹیسٹ کر رہا ہے۔ DRDO اور HAL کو AG-600 جیسا یا اس سے بہتر ملٹی رول ایمفیبیس ایئر کرافٹ ڈیزائن کرنا ہوگا۔
अंडमान एंड निकोबार कमांड को इंडिया का ट्रू ट्राई सर्विस बेस बनाना होगा, जहां रडार्स, ड्रोन्स, फास्ट इंटरसेप्टर्स और सी प्लेन्स रेडी हों। वियतनाम, फिलीपींस, जापान जैसे नेशंस के साथ जॉइंट पेट्रोल्स और इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ानी होगी, ताकि साउथ चाइना सी में चाइना सिंगल हैंडेड बुल्ली ना बन पाए। नेवी और कोस्ट गार्ड को मिक्स्ड टास्क फोर्स बनाना चाहिए, जो लीगल कवर के पीछे होने वाली एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई और न्यूट्रलाइज कर सके। चाइना का AG-600 कुनलोंग सिर्फ एक फ्लाइंग बोट नहीं, ये एक चलता फिरता समुद्री शिकारा है, जो बता रहा है कि समुद्र किसी एक मुल्क का नहीं रहने वाला। जब रनवे पानी बन जाए और आइलैंड्स मोबाइल फोर्ट्रेस बन जाएं, तब अमेरिका, इंडिया या जापान जैसे नेवल पावर्स को समझ लेना चाहिए कि ये एक नॉर्मल रेस्क्यू रोल नहीं, ये एक साइलेंट हॉक है जो एशिया पैसिफिक में कभी भी कब्जा जमा सकता है। अब सवाल ये है, क्या भारत और उसके एलाइज समय पर अपनी स्ट्रेटजी बदल पाएंगे, या ये फ्लाइंग बोट सिर्फ चाइना का ड्रीम नहीं, कल पूरी दुनिया का नाइटमेयर बन जाएगा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।